السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے عزیز و اقارب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ آج 25 رمضان المبارک ہے اور 8 مئی ہے۔ آج سے پاکستان میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کاروباری حضرات نے اپنی فیکٹریاں، ادارے، دکانیں، ساری چیزیں بند کی ہوئی تھی، اور جو ورکرز تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو اللہ سے پوری امید ہے کہ پہنچ گئے ہوں گے اور عید کی خوشیاں منانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ پوری تیاری میں مصروف ہوں گے۔ اور جو لوگ ابھی تک سفر میں اپنی منزل کو نہیں پہنچے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد از جلد اپنی منزل مقصود پر پہنچائیں اور ان کے سفر کو آسان فرمائے۔ تینوں عشروں کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری جو عشرہ ہے لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو 5 چابیوں کا گچھا پکڑا دیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ خزانے کی چابی ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے، 5 چابیوں میں سے کوئی ایک چابی ہے جو آپ خزانے کی تجوری کو لگائیں گے تو وہاں سے آپ سارا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں، تو کتنا ہی وہ بدبخت بندہ ہے کہ وہ چابیاں ٹرائی نہ کرے، چابیاں لگائے ہی نہ، ڈھونڈے ہی نہ ان 5 چابیوں میں سے ہی، ٹھیک ہے جی، وہ ایک خزانے کی چابی ہو سکتی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں بھائی، پہلے جو ورکرز تھے، کام کر رہے تھے، چلیں ان کو وقت نہیں ملا تو 3 چابیاں جو انہوں نے ٹرائی کرنی تھی وہ نہیں کر سکے۔ آخری 2 چابیاں ان کے پاس ہیں، ایک 27ویں رات ہے اور ایک 29ویں رات ہے۔ اس کو جاگنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے یہی 2 چابیوں میں سے ایک چابی ہو جس میں آپ کو لیلۃ القدر مل جائے، اور لیلۃ القدر اگر آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں علماء مختلف بیان بھی کریں گے، آپ سنیں گے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے میرے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں، اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کروائیں اللہ پاک سے مانگیں رو رو کے۔ ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کو دودھ چاہیے، کھانا چاہیے، کوئی چیز چاہیے، روتا ہے، اور ایسا روتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو ہے مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں اس کو دودھ دے دوں یا اس کو میں کھانا دے دوں، جو بھی اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ تنگی محسوس کر رہا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو بات یہ کرنے والی کہ ایک رونا جو ہے نا، اس بچے کو اللہ پاک نے سکھایا، ایک رونے سے ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ اس کو پیاس لگی ہے تو رو رہا ہے، اگر اس نے پیشاب کیا ہوا ہے، وہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ رو رہا ہے، صرف رو رہا ہے، اور رونے سے ہی اپنی ساری ضرورتیں، اپنی ساری جو مشکلات ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کرا رہا ہے۔ تو یہ جو رونا ہے نا، یہ ہم سے جو وہ کدھر گیا؟ ہم کیوں نہیں رو رہے؟ ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں رو رہے؟ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے سامنے رو کے اپنی ساری ضرورتیں اس سے لے سکتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کریں کہ ہم جو ہے اللہ پاک سے معافی بھی مانگیں، اور یہ جو کرونا کی وبا ہے، اس سے بھی نجات حاصل ہو۔ اور جہاں جہاں مسلمان ظلم و تشدد کی چکی میں پس رہے ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے ہیں، چیچنیا، بوسنیا، عراق، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم تشدد ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا لازمی کریں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، اور کفار جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ تشدد کر رہے ہیں، اللہ پاک کفار کو جو ہے وہ نیست و نابود کریں اور مسلمانوں کو ان پہ غالب کر دیں۔ ہمیشہ اسلام جو دین ہے یہ غالب ہو کے رہے گا، فتح ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو لازمی یاد رکھیں، پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں۔ جس طرح میں نے آپ کو حدیث بھی ایک سنائی، تو اس میں بھی آپ غور کریں کہ اپنی معافی لازمی کرائیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔